السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. آج 28 مارچ 2021 کو میں اللہ رب العالمین کے بندوں سے مخاطب ہوں. شب برات کے مسئلے میں کچھ کہنے کے لیے. شب برات ورڈ قرآن اور صحیح احادیث میں نہیں ہے. اگر عربی میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے لیلۃ البراءت نام کی کوئی رات پیارے نبی نے سکھائے کیا، سمجھائے کیا، بتائے کیا، تو قرآن میں لیلۃ البراءت کا ذکر نہیں ہے. صحیح احادیث کے ذخیرے میں لیلۃ البراءت کا ذکر نہیں ہے. کیا لیلۃ مبارک ورڈ ہے قرآن میں؟ تو سورہ دخان میں ہے، لیکن لیلۃ مبارک کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہوں کہ لیلۃ مبارک جو ہے 15ویں رات ہے شعبان کے مہینے کی. ایسا کہیں بھی ایک بھی صحیح حدیث سے نہیں ملا سبق. لیلۃ مبارک نہیں کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کو یا کوئی اور رات کو. لیلۃ القدر کو لیلۃ مبارک کہا ہے اللہ نے قرآن میں. لیلۃ مبارک لیلۃ القدر ہے. ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے، لیکن لیلۃ مبارک کو شب برات کہنا ایسا قرآن سے اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جو لوگ شب برات کے نام سے مسجدوں میں جاگ رہے ہیں یا گھروں میں جاگ رہے ہیں، قبرستانوں میں جاگ رہے ہیں اور لائٹنگز لگا رہے ہیں، چراغ جلا رہے ہیں اور حلوے بنا رہے ہیں اور فاتحہ دی جا رہی ہے کھانے کی چیزوں پر یا پینے کی چیزوں پر، یا پھر جو کچھ بھی عقیدے بیان کیے جا رہے ہیں کہ شب برات میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، احادیث صحیحہ میں نہیں ہے. اللہ کے بندو، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے مخاطب ہوں. مسلمانوں میں جو مسلم جج ہے، جو مسلم ایڈوکیٹس ہے، جو مسلم ممبر آف پارلیمنٹ ہے، جو مسلم ایم ایل اے ہے، جو مسلم کارپوریٹرز ہے، جو مسلم بیرسٹر ہے، جو مسلم انٹلیکچوئلس ہے، جو مسلم میڈیا پرسنز ہے، تو جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے مسلمانوں کا جو شب برات منا رہے ہیں، ان لوگوں سے سوال کر رہا ہوں. دیکھیے، آپ لوگ اپنے آپ کو حنفی مسلم بول رہے ہیں، مسلک حنفی بتا رہے ہیں آپ کا. جو شب برات منانے والے حنفی بولتے ہیں اپنے آپ کو. تو سوال یہ ہے، کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات منائے ہیں ان کی زندگی میں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں انتقال کر گئے، اور یہ 1442 ہجری چل رہا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 70 ایئرز کی زندگی جو تھی، اس میں کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی شب برات نام کی کوئی رات بولے کیا، جاگے کیا، اس کے اندر کچھ خاص عبادتیں کیے کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طرف آپ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، بول رہے ہیں آپ اپنے آپ کو حنفی مسلم بول رہے، مسلک حنفی بول رہے آپ کا. تو دیوبندی لوگ حنفی ہیں، بریلوی لوگ حنفی ہیں. تو یہ جو شب برات کر رہے ہیں، دیوبندی حنفی، بریلوی حنفی، قادری حنفی، چشتی حنفی، نقشبندی حنفی، سہروردی حنفی، تو یہ جو حنفی لوگ شب برات منا رہے ہیں، شب برات نام سے کچھ رات میں مخصوص عبادتیں کرنے جس کی دلیل قرآن حدیث میں نہیں ہے، تو ان لوگوں سے سوال ہے، کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات نام کی کوئی رات زندگی میں ان کے جاگے کیا اور اس کے اندر کچھ خاص عبادتیں کیے کیا؟ ایجوکیٹڈ جو مسلم ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں. جو لوگ علم حاصل نہیں کرے ہیں، لیمن ہیں، علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا ان کی زندگی میں، وہ تو بیچارے لوگ ہیں، بس دیکھ رہے ہیں اپنے والد کو، دادا کو، نانا کو، بڑوں کو، اور ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو علم سے دور والے لوگ ہیں. لیکن جو دنیاوی ڈگریز والے ہیں وہ بھی بلائنڈ فالوئنگ میں لگے ہوئے ہیں ان کے ایلڈرز کے. دادا نانا جو لوگ کر گزرے ہیں شب برات نام سے کچھ شرک بدعت خرافات والے چیزیں، تو ایجوکیٹڈ رہنے کے باوجود آپ اسلام کی صحیح تعلیمات نہیں سیکھنا چاہ رہے اس مسئلے میں، اور بلائنڈلی فالو کرنا چاہتے ہیں آپ کے ایلڈرز کو، جو ایلڈرز اسلام کے صحیح تعلیمات نہیں سیکھے ہوئے تھے، تو آپ بھی گمراہ رہیں گے. They were astray from the path of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and you people are astray from the path of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ یہ صوفیزم کے فرقے کو فالو کر رہے ہیں تو سوچئے کہ آپ کے پاس دنیاوی ڈگریز رہنے کے باوجود آپ لوگ دین اسلام کے مسئلے میں
ایسٹرے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے سے ہٹے ہوئے. ایسٹرے یعنی گمراہ ہے. تو کوشش کریے, ڈھونڈیے, تلاش کریے, ریسرچ کریے کیا ایسا کچھ اسلام میں ہے یا نہیں, قرآن میں اس کا ذکر ہے یا نہیں شب برات کا, حدیث رسول میں اس کا ذکر ہے یا نہیں, صحابہ کی زندگی میں شب برات نام کی کوئی رات تھی کیا نہیں, صحابہ کے بعد اہل بیت اور پھر اہل بیت صحابہ کے دور کے بعد تابعین, طب تابعین, ائمہ محدثین کے دور میں کچھ ایسی رات شب برات نام سے تھی کیا, اور اس کے اندر کچھ مخصوص عبادتیں کیے تھے کیا وہ بزرگان دین. ڈھونڈیے, اگر ملتا ہے قرآن میں کہیں دلیل, کہیں حدیث رسول میں دلیل ملتا ہے تو ہمیں بھی بتائیے کہ جی ہاں صحابہ نے شب برات نام کی کوئی رات جاگے, لیلۃ المبارک نام سے کوئی 15ویں شعبان کو جاگے بول کے اگر کوئی صحابی سے ہے تو بتائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاگے 15ویں شعبان کی رات کو, اور 15ویں شعبان کو روزہ نہیں رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہم نہ جاگے 15ویں شعبان کی رات, اور نہ ہی جو ہے قبرستانوں میں گئے, نہ ہی چراغ جلائے, نہ کینڈل جلائے, اور نہ ہی 15ویں دن کا روزہ رکھے شعبان کے مہینے کا. جی نہیں, ایک بھی دلیل نہیں ملتی صحابہ سے, اہل بیت سے, ائمہ محدثین اولیاء کرام سے. امام ابو حنیفہ سے بھی نہیں ملتی. اللہ کے بندو, جو لوگ حنفی ہیں, جو اپنے آپ کو حنفی مسلم بول رہے, دیوبندی بریلوی جو, تو جماعت اسلامی والے حنفی بھی, تو جو لوگ شب برات نام سے 15th نائٹ آف شعبان جو شب برات کر رہے ہیں, تو اس کی دلیل امام ابو حنیفہ سے بھی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی, وہ دونوں شاگردوں نے جو کچھ بھی امام صاحب سے سبق لے کر کتابیں لکھے ہیں, ان کی کتابوں میں بھی لیلۃ المبارک 15ویں شعبان کو نہیں کہا گیا ہے, لیلۃ البرات 15ویں شعبان کو نہیں کہا گیا. شب برات نام سے کوئی لوگ بھی نہیں جاگے, امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی نہیں جاگے. تو یہ خرافات جو ہے رافضیوں کی ایجاد کردہ ہے, رافضیوں کے سو کالڈ 12ویں امام جو 255 ہجری میں پیدا ہوئے بول کر, یہ ایک جھوٹی بات ہے ان لوگوں کی. امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کو پیدا ہوئے ان کے ایک بیٹے محمد, وہ محمد 12ویں امام رافضیوں کے, ایسا کہتے ہیں رافضی لوگ. وہ امام غائب بھی ہے بول کے رافضی کہتے ہیں, غار میں چلے گئے ہیں, غائب ہو گئے ہیں, ایک ایسے پردے میں اپنے آپ کو غائب کر کے جو قیامت سے پہلے آنے والے, ان کا نام مہدی ہوگا, وہی امام مہدی ہے 12ویں امام بلکہ, یہ رافضیوں کی ہے. تو ان سے تعلق رکھنے والی کچھ ایسی باتیں یہ شب برات نام سے بنا لی ہیں رافضیوں نے, اور وہی جو ہے سو کالڈ سنیوں کو سکھا دی ہیں, اور بھولے بھالے سنی لوگ جو ہے گمراہ ہو گئے رافضیوں کے اس دھوکے میں. تو ڈریے اللہ سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ بولیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھائے کوئی بھی شب برات یا لیلۃ البرات نام سے کوئی بھی عبادت نہیں. اللہ سے ڈر جائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے بہتان لگانے والے جہنم میں جائیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, 3461 غالباً یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد میں یا صحیح بخاری میں, بھول رہا ہوں ریفرنس. تو یاد رکھو الفاظ کیا ہے حدیث کے, وہ سنا دیتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو کوئی بھی شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. نبی نے کہا, پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے نبی پر جھوٹ نہیں باندھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اعمال صالحہ سکھا کر گئے ہیں, جن جن اعمال سے ثواب ملنے والا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں لیلۃ البرات یا لیلۃ المبارک 15ویں شعبان کو یہ بول کے نبی سکھا کے گئے, تو کہاں ہے وہ دلیل؟ دلیل ڈھونڈ رہے تو نہیں مل رہی. تو نبی پر جھوٹ باندھے جیسا ہو رہا نہیں ہو رہا یہ. اور فضیلت بول رہے 15ویں شعبان کی رات کی بہت بڑی فضیلت ہے بول رہے. فضیلت کون بولنا؟ یا تو قرآن میں اللہ بولنا, یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بولنا. نہ اللہ نے 15ویں شعبان کی کوئی فضیلت قرآن میں بولے ہیں, نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی کوئی فضیلت بولے ہیں. صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے, صحیح سند والی ایک حدیث نہیں بتا سکتے قیامت تک یہ شب برات منانے والے لوگ. تو نبی پر جھوٹ مت باندھو اللہ کے بندو. اپنے طرف سے کچھ بھی ایسی بات مت بولو کہ اس کی فضیلت وہ ہے, اس کی فضیلت وہ ہے. نہیں, اپنے طرف سے کوئی فضیلتیں مت بنا لو. رب نے جس چیز میں فضیلت بولا, پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز میں فضیلت بولے, بس وہ اس کی صحیح دلیل دیکھو اور اس پر عمل کرو تاکہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکو. بدعات خرافات جو ہے جہنم میں پہنچاتے ہیں. 1579 نمبر کی حدیث سنن نسائی میں ہے کہ جو کوئی بھی شخص دین میں ثواب کی نیت سے کوئی ایسا کام انوینٹ کر لے, انوویٹ کر لے, ایجاد کر لے جس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس نہیں تھی, تو وہ بدعت ہے. اور بدعت گمراہی ہے, گمراہی جہنم میں پہنچائے گی. تو لہذا اللہ سے ڈر جائیے, تمام قسم کے بدعات کے خلاف رہیے, قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیمات سیکھتے رہیے, قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیمات کے مطابق اپنی عقیدے, اپنے اعمال, اپنے معاملات بنائیے نبی اور صحابہ اہل بیت اور تمام اولیاء اللہ کے مطابق, تاکہ موت کے بعد جنت مل جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو ہر قسم کے کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق دے, کفر سے بچنے کی اللہ توفیق دے, شرک سے بچنے کی اللہ توفیق دے, بدعت خرافات سے بچنے کی اللہ توفیق دے, زنا
زنا سے بچنے کی اللہ توفیق دے، چوری سے بچنے کی اللہ توفیق دے، جھوٹ سے بچنے کی اللہ توفیق دے، سود سے بچنے کی اللہ توفیق دے، ہر بڑے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ اللہ ہم کو موت اس حالت میں دے کہ اللہ ہم سے راضی رہے، ہم اپنے اللہ سے راضی رہے، اور ملک الموت ہمیں لے کر چلے جائے جنتی کفن میں لپیٹ کر، اور موت کے بعد ہمیں عذاب قبر بھی نہ ملے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اس کی مجیب صفت کے وسیلے سے قبول کر لے، اللہ ہم کو جنت الفردوس دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔